بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب، معجزہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے، اور اس عرصہ میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اس کی فکر میں رہی کہ خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس عرصے تک کی خبر نہ آئی، اس بیچاری نے فاقے گزارنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ ایک وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے کہ یکایک مولا آقائے دو جہان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ماں اپنے صاحب کے محل خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے صاحب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب ہے۔ جب حضرت اپنی زبان معجز سے بیان ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو کہ کسی ہی حاجت کی وجہ سے پریشان ہو، حسب دستور سوا سیر میدے کی پوڑیاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اس وقت بسط کے دل نظر کرانے کی نیت کی اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال دیکھیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دے آ رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا، اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کی اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا، اور سارے اس دفینے کو نکال کر بڑے کوفر سے حازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے عالیشان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے شوہر سے سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی ضد کے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل پر چھت پہ کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی کہ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ کس کا مکان ہے۔ کنیزوں نے بتایا، اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اسے تمام حالات بیان کیے ہیں، مگر وزیر اعظم کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے شوہر نے کوئی رہزنی کی ہے
جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اس وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم سے یہ حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر، جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اس وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی، بادشاہ سے عرض کیا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پاس گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی طرح سے رومال میں باندھا ہوا تھا اور اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون ٹپک رہا ہے۔ رومال کھول کر دیکھا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو اور اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا ہے جس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوعن بیان کیا اور کہا، مجھے اس نظر کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر یقین نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی کہ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ ازاری کرتے رہے اور ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی اور علل صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا، جس میں برائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعن بیان کر دیا۔ بادشاہ یہ سن کر لکڑہارے اور اس کی بیوی کو بھی طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کیے، جسے سن کر بادشاہ بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور کو سزا دے کر نکال دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے طفیل پوری کرے۔